الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل احترام معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق جناب رحمت للعالمین جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک میں شامل ہو جائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ ماہ سفر المظفر کے حوالے سے انتہائی اہم، ضروری، ہر گھر کی ضرورت ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے مجھے پردے میں رہ کر سننے والی خواتین ہوں، ہر گھر کی ضرورت ہے. جی ہاں، ماہ سفر المظفر جیسے ہی تشریف لاتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک وبا پھیل جاتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ تأثر قائم کیا جاتا ہے کہ سفر بڑا بھاری مہینہ ہے. ماہ سفر المظفر کے اندر کوئی کاروباری بڑا لین دین کا آغاز نہیں کرنا چاہیے. ماہ سفر المظفر کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ گھروں کے اندر سورہ مزمل کا ورد کروایا جاتا ہے. ماہ سفر المظفر کے اندر بڑے ہی خوش اہتمام کے ساتھ گھروں کے اندر قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، رب کا قرآن جہاں پڑھا جائے وہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے. چاہے وہ گھڑی کوئی بھی گھڑی ہو، چاہے وہ دن کا وقت ہو، چاہے وہ رات کا وقت ہو، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، رب کا قرآن ہمیشہ برکتوں کو ہی شامل حال ہوتا ہے. لیکن میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جو آج میں پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا ہوں،
وہ رب کا قرآن اس لیے گھروں میں پڑھوانا کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے. پہلے 13 تاریخوں کو 13 تیزی کہا جاتا ہے. گھروں کے اندر برتنوں کو ڈھانپ کر رکھ دیا جائے. کیوں؟ اس کے اندر اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ دور جاہلیت کی رسومات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج تک چلتی آ رہی ہے. مسلمانوں کو شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اب یہاں پر ایک کانسیپٹ، یہاں پر ایک بات ذہن میں آئے گی کہ ماہ سفر المظفر کے حوالے سے یہ نظریہ رکھنا کہ یہ بڑا بھاری مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کو تکلیف کیسے دیا جا رہا ہے؟ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سارے دن، ساری راتیں، سارے مہینے بتائیں کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں. بولے نا آواز سے، کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں. چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، چاہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، چاہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے یہ بنائے ہوئے ہیں. ان چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ. ان چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. ان چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. ذرا سوچئے کہ بندہ اس کی بناوٹ پر اگر اعتراض کرے کہ یہ مہینہ بھاری ہے، یہ مہینہ ہلکا ہے، بتائیں یہ اللہ تبارک و تعالی کو اذیت دینا ہے یا نہیں دینا؟ تکلیف دینا ہے یا نہیں دینا؟ میں آپ کو بلا تشبیہ بلا تمثیل فقط سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ایک کاریگر گھر بنائے، یہاں بہت سے احباب کیا ہے، وہ کپڑے وغیرہ کے کاروبار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، بابا بیبی کے ڈیزائن بناتے ہیں. ایک کوئی آ کر عام سا شخص آ کر کہے کہ نہیں یار، یہ آپ کا جو ڈیزائن ہے نا، یہ تو 20 سال پرانا ڈیزائن ہے. بتائیں بنانے والے کے دل کے اندر کس قدر تکلیف پہنچے گی؟ سامنے والا کہے گا یار تعریف نہیں کر سکتا تھا تو برائی بھی نہیں کرتا. کیوں برائی کر کر میری ویلیو کو بالکل ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے؟ میں نے محترم اور پیارے بھائیوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. اللہ کا مہینہ ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے انسان کو، اللہ پیدا کرنے والا ہے ساری کائنات کو. کائنات میں بننے والے نظام کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اور میں اور آپ اٹھ کر یہ کہیں کہ معاذ اللہ سفر کا مہینہ بڑا بھاری مہینہ ہے، سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس میں کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ خام خیالی ہے، یہ جاہلی دور کی رسومات ہیں. اس پر ہمیں بالکل دھیان نہیں دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی ان پر دنیا میں بھی لعنت فرماتا ہے، آخرت میں بھی لعنت فرمائے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم جا کر اپنے گھر والوں کو سمجھائیں تو یہ اور اچھا ہوگا، کیونکہ میرے محترم اور پیارے بھائیوں بھلے کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں، سورہ مزمل کا ختم کروائیں، لیکن کانسیپٹ یہ نہیں ہونا چاہیے، نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا گمان کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی سفر کا مہینہ بھاری مہینہ ہے اس وجہ سے رب کے قرآن کی تلاوت کرواؤ. یہ بالکل غلط ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آئیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں حدیث مبارکہ کی طرف. ایک بادشاہ ہوتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم غلطی پر ہیں.
ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں چند احباب ایک کانے شخص کو لے کر آتے ہیں، کانے شخص کو لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جناب بادشاہ حضور، یہ وہ شخص ہے جو بڑا منحوس شخص ہے، اس کو جو بھی دیکھتا ہے نا کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کو جو بھی دیکھ لیتا ہے کوئی نہ کوئی تکلیف اس پر آ جاتی ہے، آپ ذرا فیصلہ کیجئے کہ یہ بڑا منحوس ہے، اس کو قید کر لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھنا بھی تو ہے، آیا اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے، ایک کام کرو، کل جب میری صبح ہو تو سب سے پہلے یہ میرے سامنے ہو، سب سے پہلے یہ میرے سامنے ہو، میں دیکھوں تو صحیح کہ مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، مجھے کوئی تکلیف ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے نا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اب وہ بادشاہ جیسے ہی اپنے شاہی بستر سے اٹھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اپنے سامنے وہی ایک آنکھ والا جو شخص ہوتا ہے وہ اس کو پاتا ہے، دیکھ لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو۔ اب جیسے ہی اپنے گھر سے اپنے کام کاج کے لیے، اپنی ڈیوٹی کے لیے، بادشاہت کے فرائض انجام دینے کے لیے وہ جیسے ہی نکلتا ہے، جوتا پہنتا ہے، اس کے جوتے کے اندر ایک موذی جانور ہوتا ہے جو اس کو ڈنک مارتا ہے، جس وجہ سے جو بادشاہ ہے بیمار ہو جاتا ہے، کئی دن تک بیمار رہتا ہے، کئی دن تک بیمار رہنے کے بعد جب وہ صحتیاب ہوتا ہے تو وہ اسی شخص کو بلواتا ہے اور بلوانے کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ اس کو میں سزا دیتا ہوں کیونکہ یہ بڑا منحوس شخص ہے، جیسا تم نے کہا تھا ویسا ہی اس کو پایا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس کی سب سے پہلے صورت دیکھ لیتا ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب جتنے دن تک بادشاہ بیمار رہا نا اس شخص کو قید میں بند کر دیا گیا۔ ایک وزیر کھڑا ہوتا ہے، ہمت کرتا ہے، ہمت کرنے کے بعد وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے بادشاہ مان کی پاؤں تو عرض کروں، یعنی امان کی اگر پاؤں کو عرض کروں، کیونکہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے، آپ کا حکم سب سے اوپر ہوتا ہے، لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا بادشاہ سلامت، آپ نے جس دن اس کا چہرہ دیکھا، آپ کو کسی موذی جانور نے ڈنک مارا، آپ بیمار ہو گئے، اور ذرا یہ بھی تو بتائیں نا کہ جس دن سے آپ بیمار تھے اس دن سے یہ شخص بھی قید و بند کی زندگی گزار رہا تھا، جیل میں زندگی گزار رہا تھا، اس کا چہرہ آپ نے دیکھا، آپ کا چہرہ اس نے دیکھا، بتائیں منحوس کون ہوا؟ یہ شخص ہوا یا آپ منحوس ہوئے؟ میری بات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، جو میں بات آج لے کر آیا ہوں ایک کاش دل میں اتر جائے میری بات۔ اب وہ بادشاہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں یار میں نے اس کا چہرہ دیکھا، مجھے بچھو یا کسی موذی جانور نے ڈنک مار لیا، اس نے بھی تو سب سے پہلا میرا چہرہ دیکھا تھا، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جیسے ہی پٹی اٹھائی سب سے پہلے اس نے میرا چہرہ دیکھا ہے، اور یہ کیا ہے قید و بند کی زندگی کے اندر چلا گیا۔ اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں آپ سے سوال ہے، بتائیے کہ کیا نام ہے منحوس کون ہوا؟ تو اب بادشاہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ منحوس کچھ نہیں ہوتا، انسان کی زندگی میں جو لکھا گیا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آج ہم بھی کیا ہے یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ کسی شخص کو دیکھ لیتے ہیں کہ ارے یار آج تو پورا دن پتہ نہیں کیسا گزرے گا، اس کا چہرہ دیکھ لیا، یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، پتہ نہیں یار کس کا چہرہ دیکھ لیا، آگے سے بلی نے کیا ہے کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، ہم 4 کلومیٹر گھوم کر جائیں گے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں شریعت مطہرہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو خدارا ماہ سفر کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، ماہ سفر اللہ کا بنایا ہوا ہے، جیسے دیگر مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ماہ سفر المظفر بھی اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ فلاں شخص بڑا منحوس ہے، اس طریقے سے کہنا کیسا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیا کہ شریعت مطہرہ میں
اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ فلاں شخص منحوس ہے اور اس کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا، میں کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اس کی کوئی شریعت مطہرہ میں اصل نہیں ہے، یہ بدشگونی کہلاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طیرہ، کہ بدشگونی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذہن کا وہم ہے کہ اس کو دیکھا تو ایسا ہو گیا ہے، یہ آگے سے گزر گیا تو ایسا ہو گیا ہے، میں فلاں جگہ گیا تھا تو ایسا ہو گیا ہے، میں آج اس کے ساتھ بیٹھا تھا تو ایسا ہو گیا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اب دیکھیں نا، اب یہاں پر ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے تو کہہ دیا کہ یار فلاں شخص منحوس ہے، فلاں شخص تو ایسا ہے کہ یار بس اس کا چہرہ دیکھ لو تو پورا دن کیا ہے بڑا بے دردی سے گزرتا ہے۔ اب ذرا میں نے تو دو لفظ بول دیے، میں نے کسی مسلمان بھائی کے دل کو دکھایا ہے، میں نے کسی مسلمان بھائی کی دل شکنی کی ہے، میں نے اپنے مسلمان بھائی کے دلی طور پر تکلیف پہنچائی ہے۔ حالانکہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب بھی تم نے لوگوں کے لیے بات کہنی ہے تو اچھی بات کہنی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ جو قرآن پاک ہے اس کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ کیا پتا کہ جو جس کا مذاق اڑا رہا ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ مذاق اڑانے والے سے کیا ہے بہتر ہو، اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے بہتر ہو۔ دنیاوی طور پر تم بڑے اعلیٰ ہو، لیکن اخروی طور پر اللہ کے حضور کیا ہے وہ شخص بہتر ہو۔ خدا را ایسی باتوں سے پرہیز کیا کریں کہ یار فلاں شخص ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں مہینہ ایسا ہے۔ ماہ سفر المظفر کوئی منحوس نہیں ہے، ماہ سفر المظفر کوئی بھاری نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ طریقہ تو جو ہے نا کہ بھائی اس مہینے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ تو منافقین کا طریقہ ہے، یہ تو بددین کا طریقہ ہے، یہ تو بد مذہبوں کا طریقہ ہے۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے سے مدینے شریف ہجرت کر کر تشریف لے گئے، جیسے ہی ہجرت کر کر تشریف لے گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کیا ہے مسلمانی لبادہ پہن کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے، لیکن وہ منافق ہوتے، ان کے دل کے اندر مسلمان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، لا الہ الا اللہ کے کلمے کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جب یہ طریقہ یہودیوں نے، منافقین نے جب اپنایا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر بارش برسانا بند کر دیا۔ جب بارش برسانا بند کیا تو زمین نے اناج اگانا بند کر دیا۔ جب زمین نے اناج اگانا بند کر دیا تو وہاں کے مویشی جو ہیں وہ پیاسے مرنے لگے، وہاں کے لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی تھی۔ اب جب ایسا ہوا نا تو پھر ان یہودیوں نے پتہ ہی کیا کہا، ان منافقین نے پتہ ہی کیا کہا۔ ان منافقین نے یہ کہا کہ دیکھو معاذ اللہ، یہ جو اللہ کے نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن کا نام محمد ہے، یہ جب سے مدینے آئے ہیں ہماری مدینے کی جو زمینیں ہیں وہ بنجر ہو چکی ہیں، وہ خشک ہو چکی ہیں، وہ اناج نہیں اگا رہی، ہمیں پانی نہیں مل رہا، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ میرے محترم اور پیارے بھائیو، یہ طریقہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا، یہ طریقہ تو منافقین کا طریقہ تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونیوں کی طرف بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، تو ان کے اوپر کیا ہے عذابات نازل کیے گئے، ان کے اوپر قحط سالی نازل کی گئی، ان کے اوپر پانی برسانا بند کر دیا گیا۔ جب پانی برسانا بند کر دیا گیا تو اناج وغیرہ اگنا بند ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، کیا کہا تھا کہ دیکھو حضرت موسیٰ جب سے آئے ہیں ہم پر تکلیف ہی تکلیفیں ہیں، اس سے پہلے تو ہم بڑے خوشحال تھے، اس سے پہلے تو ہم بڑی اچھی طریقے سے ویل سیٹ ہم زندگی گزار رہے تھے، اب دیکھو اناج کو بھی ترس رہے ہیں۔ یاد